اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 رمضان المبارک میں ولادت امام حسن علیہ السلام کے اس پرمسرت موقع پر تمام ناظرین کی خدمت میں اور وقت کے امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، سبت اکبر حضرت امام حسن عالی مقام کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور اکثر ہمارے جو اور لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اس بارے میں شک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے۔ اس پر ہم تبصرہ کریں گے آج، کیونکہ ولادت کی تاریخ ہے اور اس خوشی کے موقع پر ہم یہ اسپیشل پروگرام احکام اسلامی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا بہت بہت مبارک ہو آج کا یہ جشن کا دن، اور آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں مبارکباد۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مناسبت سے زیادہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں بنسبت امام حسن علیہ السلام کو، تو اس میں کیا واقعی سچائی ہے یا صرف یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہمیں واقعاً روزے دار، سچا روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ائمہ علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ آپ کا سوال کیا جواب کی جو علت ہے، اصل سوال کی جو علت ہے وہ ہے معرفت امام، یعنی اگر انسان کو امام کی معرفت ہو جائے تو پھر اس کے لیے بہت سی چیزیں اپنے آپ حل ہو جاتی ہیں، اور بہت سے سوال ایسے جو پھر سوال رہ نہیں جاتے۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے، تو اس میں واقعاً کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے۔ عناوین مختلف ہونے کے باوجود مختلف مناسبتوں پر امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم خود ائمہ علیہ السلام نے ہم کو دیا، جو یقیناً ان کو خدا کی طرف سے دیا گیا حکم ہے جو ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے، بے شک۔ اور ہم اگر اس کی علت کی بحث نہ بھی کریں تو ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اقدام کیا اس کا حق بنتا ہے کہ پھر ہر موقع پر ان کو یاد کیا جائے، کیونکہ اگر دین ہم تک ہے، آج ماہ مبارک کے رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ ماہ مبارک کے روزے بچے کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے قربانی دی، اور نماز ہم 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، یہ نماز بچی کیوں، باقی کیوں رہ گئی، قبلہ کیوں باقی رہ گیا، رسول کا نام کیوں باقی رہ گیا، خدا کی وحدانیت کیوں باقی رہ گئی، یہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کی طرف لوٹتا ہے جو آپ نے عاشور کے دن انجام دیا۔ لہٰذا مختلف مواقع کے اوپر ہم امام حسین کی زیارت کو دیکھتے ہیں کہ مثلا نیمہ رجب ہو تب بھی امام حسین کی زیارت ہے، اول رجب ہو تب بھی امام حسین کی زیارت ہے، نیمہ شعبان ہو تب بھی امام حسین کی زیارت ہے، شب جمعہ پورے سال امام حسین کی زیارت ہے، محرم، صفر، ذی الحج، حتیٰ عید کے موقع پہ یا رمضان کی شب رمضان اور شب نیمہ رمضان جو آج ہے امام حسین علیہ السلام، جبکہ ولادت امام حسن مجتبی کی ہے، لیکن مستحب ہے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ تو یہ عظمت ہے امام حسین کو جو خداوند عالم نے عطا فرمائی ہے۔ اس عظمت کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ امام حسین امام حسن سے افضل ہے، نہیں، امام حسن یقیناً امام حسین سے افضل ہے، جس طرح رسول اکرم امام حسین سے افضل ہیں، جس طرح امیر المومنین امام حسین سے افضل ہیں، جس طرح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ امام حسین سے افضل ہیں، اسی طرح امام حسن بھی امام حسین سے افضل ہیں، لیکن زیارت امام حسین کی افضل ہے باقیوں کے مقابلے میں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خداوند اعلیٰ نے مقدر کی ہے اور تقدیر کی ہے اور حکم کیا ہے، لہٰذا یہ اپنی جگہ پہ رہے گا۔ اب رہی بات کہ باقی ائمہ کا ذکر ہم کم کرتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مناسبتوں کے لحاظ سے، کرداروں کے لحاظ سے، امام ہونے کی حیثیت سے اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں جس طرح دیگر
آئمہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ہاں ضروری ہے، خصوصاً میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم مطالعہ کریں تاریخ کا۔ جی آج کا دور انفارمیشن کا دور ہے، لیکن ساتھ ساتھ مس انفارمیشن کا بھی دور ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے پہلے کے مقابلے میں اب ہم علماء سے وابستہ رہیں، انہی کتابوں کو پڑھیں جو اوتھینٹک کتابوں ہیں، انہی سائٹس کے ذریعے کتابوں کو حاصل کریں جو اوتھینٹک ہوں، کیونکہ امام حسن کے سلسلے میں بہت سی سازشیں روز اول سے رچی حاکم شام نے اور اس کی پوری نسل نے، اور بعد میں بھی بنی عباس جب برسر اقتدار آئے تو چونکہ حسنی سادات سیاسی میدانوں میں بہت فعال تھے اور پورا انقلاب میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ تھا اور سپورٹ تھا، لہٰذا انہوں نے حسنی سادات کو ہی کرش کیا۔ جب انہوں نے حسنی سادات کو کرش کیا تو ان کو کرش کرنے کے لیے انہیں امام حسن کی شخصیت کو بھی کرش کرنے کی کوشش کی، لہٰذا جھوٹی حدیثوں کو گڑھنا یا جھوٹے واقعات آپ کی طرف منسوب کرنا یا آپ کی شان کے خلاف باتوں کو نقل کرنا، بنی امیہ سے زیادہ بنی عباس کے دور میں امام حسن کے سلسلے سے بھی اور امام امیر المومنین کے سلسلے سے بھی نقل زیادہ تر اس زمانے میں ہوا، کیونکہ اس کی خاص وجہ تھی کہ بنی ہاشم کو امیر المومنین علیہ السلام کا فرزند ہونے کا شرف حاصل تھا، بنی عباس کو کوئی الگ سے چیز نہیں مل رہی تھی کہ وہ مطرح کریں، بالکل برابری کی بات آ جا رہی تھی، اور لیکن بنی ہاشم کی اہمیت، بنی علی کی اہمیت اور بنی امیر المومنین کی اہمیت زیادہ تھی، بنی فاطمہ کی اہمیت زیادہ تھی، لہٰذا انہوں نے جناب ابو طالب کی شخصیت کے اوپر حملہ، جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں جو اکثر بحثیں ہوئی ہیں وہ بنی امیہ کے زمانے میں نہیں ہوئی، جبکہ اتنی علنی دشمنی تھی امیر المومنین سے، لیکن انہوں نے کبھی امیر المومنین کے سامنے تمام مسائل کے باوجود، تمام اختلاف کے باوجود کبھی ایمان ابو طالب کے اوپر سوال بنی امیہ نے نہیں کیے۔ بنی عباس کی شرارت تھی جو آج تک ان کے ماننے والے اور ان کی ہی نسل کے سے تعلق رکھنے والے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو جس طرح سے دیکھنا چاہیے اس کے اوپر جوان متوجہ رہے کہ کن کتابوں کے ذریعے سے ہم ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کے جو اقدامات ہیں، جو کام آپ نے کیے ہیں، جو زندگی آپ نے گزاری ہے رسول کے زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں، اپنی خلافت اور امامت کے زمانے میں، ان کو ہر زاویے سے جب ہم دیکھیں تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آپ امام ہیں، بے شک، اور امام کا عمل ہمیشہ رضائے الہی کے لیے ہوگا اور اسی کے ہدف کے ساتھ ہوگا، بے شک، چاہے ہمیں اس کی وجہ سمجھ میں آئے اور چاہے وجہ سمجھ میں نہ آئے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اولاً ہم معرفت امامت کی حاصل کریں، امام حسن کی معرفت حاصل کریں، اب اس کے بعد امام حسن کے اقدامات کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے لیے بہت سی گتھیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی کہ امام یہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں امام سے سوال کا حق نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اطمینان دینے کے لیے انسان تحقیق کر سکتا ہے، اور وہ حالات کا جب وہ جائزہ لے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور امام حسن کی قربانی اور امام حسن کے اقدامات ہیں جو کل امام حسین علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ کربلا جیسا عظیم واقعہ رقم کر سکیں، وَإِلَّا امکان میں نہیں تھا اگر امام حسن علیہ السلام اس طرح سے اقدام نہ کرتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تمام ائمہ کا، خصوصاً امام حسن علیہ السلام کا مطالعہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی معرفت کو امام کے سلسلے میں بڑھائیں۔ جزاک اللہ۔ اگر کیونکہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو کچھ سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں سے ایک سوال آیا، بہت خوبصورت کسی نوجوان نے پوچھا تھا کہ جب ہم صلح حدیبیہ کو دیکھتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کو دیکھتے ہیں، ان کو آپس میں تقابل کریں تو یقینی جب امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صلح کرے گا تو وہ تو کافر ہوگا، تبھی تو صلح کرے گا۔ اور اسی طریقے سے کیا ہم اس نظریے کو بھی عام کر سکتے ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام سے اگر صلح کر رہا ہے تو اس کا زاویہ بھی اسی وہ ہوگا کہ مسلمان تو کہلائے گا لیکن وہ منافق ہوگا، تو اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت آسان ہے۔ صلح کس چیز پہ کی جاتی ہے؟ صلح ہمیشہ اختلافی موضوعات کے اوپر کی جاتی ہے، جی، جن چیزوں پہ ہمیں اتفاق رائے ہو اس پہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا ہمیشہ اختلاف رائے پہ ہوتا ہے، اور جب صلح نامہ لکھا جاتا ہے تو ان اختلاف رائے کے بعض چیزوں کو پوائنٹس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں اور یہ رعایت کریں تو ہم آپس میں جھگڑا نہیں رہے گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح نامے پہ جو شرائط تحریر کروائے وہ اپنے آپ میں سند ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔
امام حسن نے جو پہلی شرط رکھی ہے جی وہی کافی ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ امام حسن سے جو انسان صلح کر رہا ہے وہ کس کردار کا مالک ہے اور کس ایمان کا مالک ہے اور کس زاویے سے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے صلح نامے کی پہلی شرط یہ رکھی کہ میں حکومت اس شرط پر حاکم شام کے حوالے کر رہا ہوں کہ اول وہ سنت رسول اور کتاب پر عمل کرے گا. یہ شیخ بتا رہی ہے، یہ شرط بتا رہی ہے کہ حاکم شام اس سے پہلے اس عمل کو انجام نہیں دے رہا تھا، اور بعد میں بھی ہمارے بزرگ نے، آپ کے بزرگوں نے، اسلام کے عظیم عظیم مورخوں نے اس بات کو لکھا ہے اور ایکسیپٹ کیا ہے کہ حاکم شام نے صلح نامے کی کسی بھی فرض کے اوپر عمل نہیں کیا، یعنی اس نے حکمت سنت رسول اور کہ حکم قرآن کے اوپر بھی عمل نہیں کیا. تو جو سنت رسول اور قرآن پر عمل نہ کرے اسے اگر کوئی مسلمان کہہ رہا ہے تو پھر اسے اپنے عقل کے ناخون لینے چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ دعویٰ ہی کیا رہ جاتا ہے. پھر اگر آپ قرآن کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں اور سنت رسول کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر کس اس قسم کے اسلام کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ یہ واقعاً تعامل کی بھی جگہ ہے اور تفکر کی بھی جگہ. جزاک اللہ. تو ناظرین، آپ کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان سوالوں کو لینے کی جو آپ کے ذہن پہ چلتے ہیں، کیونکہ احکام سے ریلیٹڈ یہ پروگرام صرف احکام اسلامی نام ہے، باقی آپ اپنے عقائد سے ریلیٹڈ یا کچھ اور تاریخی حقائق کو جاننے کے لیے بھی اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو ہم اب اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میرے دوست اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجئے. جی، یہ سوال بالکل اسی سے ملتا جلتا تھا، لیکن کیونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ سوال بہترین ہے. آپ اس کے بارے میں دیکھیے، امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک تو امام حسن امام معصوم ہے، بے شک وہ جو عمل کریں گے وہ صحیح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث ہے، تمام امت مسلمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے قیام کریں اور چاہے صلح کریں، یعنی گھر میں بیٹھ جائیں چاہے میدان میں آ جائیں، دونوں ہر حال میں امام رہیں گے. تو اس سند کے ساتھ امام کا ہر عمل ان کی امامت کے اوپر دلیل کے ساتھ ساتھ ان کی حقانیت پر دلیل ہے. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو امام حسن علیہ السلام کو بعنوان امام معرفت نہیں رکھتا ہے، جی، یا سوال کرنے کی حد پہ ہے، یا اس طرح سے معرفت نہیں رکھتا جو ایک ان کے محب کو ہونی چاہیے، بلکہ غیر مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ایک شخص ایک حاکم کی حیثیت سے امام حسن کے اقدام کے اوپر انالائز کرنا چاہتا ہے، تو اس کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بہت سے چیزیں ہیں. کچھ چیزوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن سے صلح کر رہے تھے. جی، امام حسن بالکل امیر المومنین کی روش پہ عمل کرتے ہوئے ایسی شخصیت جو اسلامی مملکت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خطرہ تھی، اس کے مقابلے میں کوفے سے نکلے تاکہ مسلمانوں کو اس نفاق سے، اس فتنے سے محفوظ رکھا جا سکے. اور حاکم شام نے پہلے دن سے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ جانتا تھا کہ ہم سیدھی لڑائی میں حسن مجتبیٰ سے نہیں جیت سکتے جیسے ان کے باپ علی سے نہیں جیت سکے تھے. لہذا جیسے وہاں اسٹریٹجی اور پروپیگنڈے والی جنگ سے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی، یہاں بھی پہلے دن سے اس نے یہی پروپیگنڈا شروع کیا اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، یعنی تاکہ جنگ کا سارا الزام امام حسن پر آ جائے. اور اس کے علاوہ اس نے پیسے خرچ کر کے امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے خاص افراد کو خریدنے کی کوشش کی، جس میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوا کہ لوگوں نے اپنے ضمیر کو فروخت کر دیا اور سکوں کے آگے ضمیر کو بہت سستے دام پر دنیاوی بیچ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسن جب نکلے ہیں کوفے سے تو آدھی فوج جو ہے وہ اس دل کے ساتھ ہے کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتی. اب جب آگے مدائن کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو بہت سے جنرلز جو ہیں وہ اپنی پوزیشنز چھوڑ چکے ہیں یا بک چکے ہیں. حتیٰ امام حسن کے کاروان پر حملہ کر کے آپ کے مسلح کو لوٹ لیا گیا اور آپ کے ایران کے اوپر چاقو اور زہریلے چاقو سے حملہ کیا گیا. یہ تمام اقدامات اس بات کو بتا رہے تھے کہ لشکر امام حسن کی رکاب میں ضرور ہے لیکن وہ لڑنا نہیں چاہتا ہے. اب ایسی صورتحال میں ایک
انسان جو فوج کا بھی جنرل ہو، امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو، اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو محفوظ رکھے جو اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہے اسلام، وہ ہے امت مسلمہ، وہ ہے مسلمانوں کا خون۔ تو مسلمانوں کے خون کی حفاظت کے لیے امام حسن کیا اقدام کر سکتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے جنگ کے اوپر صلح کو ترجیح دی۔ ان شرائط میں جنگ کی نہیں جا سکتی۔ صلح واحد طریقہ ہے کہ میں اس وقت مومنین کے جو خاص مومنین ہیں، جو خواص ہیں، بنی ہاشم ہیں، واقعاً مخلص معرفت رکھنے والے مومنین ہیں، ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ میں ان کے ساتھ اگر جنگ پہ جاؤں گا تو یہ سب قتل کر دیے جائیں گے اور اگلی نسل کے لیے ہمارے پاس کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ایسے میں ہم امت مسلمہ کے شیرازے کو بکھرنے سے بچا لیں۔ اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو ہم اس چہرے کو بے نقاب نہیں کر پائیں گے، لشکر لڑنے کو تیار نہیں ہے، ہماری جماعت بہت چھوٹی رہ جائے گی، سامنے والی جماعت بہت بڑی ہے، اور بہت امکان ہے کہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں وہ شکل جو اسلامی نقاب اوڑھ کے سامنے آئی ہوئی ہے وہ اسی طرح اسلامی اور مقدس بنی رہے۔ تو اس کو کیسے ختم کیا جائے، وقت ضرور لگے گا، لیکن صلح کر کے میں دنیا کے سامنے اصل جو شکل ہے حاکم شام کی وہ واضح کر دوں گا۔ لوگ اسے متقی پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، لیکن جب کل دیکھیں گے کہ یہ سوائے خون کے، سوائے حکومت کے، سوائے دنیا پرستی کے، خاندان پرستی کے کوئی چیز اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، تب ان کو میرے اقدام کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا صلح نامے میں بھی شرائط ایسے رکھے تھے کہ معلوم ہو جائے کہ اختلاف ہمارا ان موضوعات پر ہے، اور اس نے سائن کر کے یہ بات اعتراف کر لی کہ ہاں اختلاف انہی موضوعات پر ہے، اور اس کے بعد عمل نہ کر کے بھی اپنی شخصیت کو ظاہر کر دیا، تاکہ آج ہمارے لیے بہت سے لوگوں کے لیے بالکل واضح ہے، اگر وہ صلح نامے کے شرائط کو پڑھ لیں اور بعد میں حاکم شام کے عمل کو پڑھ لیں تو ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ امام حسن نے چہرے سے کتنی خوبصورتی سے وہ نقاب اتار دی، مسلمانوں کے خون کو بھی محفوظ کر لیا، خاص مخلص شیعوں کے خون کو بھی محفوظ کر لیا کہ کل وہ امام حسین کی رکاب میں قربانی دے سکے۔ جزاک اللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو اور زیادہ ڈسکس کریں، کچھ سوالات ہیں اس کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم روزہ رکھ کے مسواک کر سکتے ہیں؟ جی علیکم السلام۔ یہ بہت سارا سوال اکثر آتے ہیں، اور ماہ مبارکہ میں سے شاید اس سے پہلے بھی کچھ سوال آئے جہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ برش کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، مسواک کر سکتے ہیں، یا دیگر کچھ اور بھی ہے، لوگ بہت سارا زیادہ کلی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے سوال میرے خیال سے جو خواہر نے کیا اس کا دیکھیں، میں شاید پہلے بھی اس کے جواب کئی دفعہ ہم لوگ دے چکے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، برش کرنا، منہ کو صاف کرنا، دھلنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مثال کے طور کچھ چیزیں کراہت رکھتی ہیں، مثلا بہت زیادہ کلی کرنا، یہ کراہت ہے، مکروہ ہے، یعنی اس کام کو انجام نہ دے، لیکن مثلا وضو کر رہا ہے، بالآخر وضو میں کلی کرے گا وہ، یا سر کے اوپر مسح کرے گا یا ناک میں پانی ڈالے گا، تو اس وقت وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن برش کرنے کی جہاں تک بات ہے، مسواک کرنے کی جہاں تک بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ بھی صحیح ہے، روزے کے سلسلے میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، اور یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ناظرین اگلے سوال کی طرف، اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے جو عورت روزہ نہیں رکھ سکتی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی علیکم السلام۔ دیکھیے، اگر خاتون، دو اس طرح کے سچویشن ہو سکتی ہے، ایک یہ ہے کہ قریب الوضع حمل ہے، جی یعنی متوقع ہے کہ بہت جلد بچہ جو ہے متولد ہوگا، اور اس وقت وہ اس صورتحال میں ہے کہ روزہ اس کے لیے یا اس کے جنین کے لیے مضر ہے، جی، یعنی ابھی حاملہ ہے، بچہ متولد نہیں ہوا ہے، لیکن اس سٹیج پہ ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے لیے یا اس کے جنین کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس خاتون کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ یہ ماہ رمضان میں افطار کرے گی، یعنی جس طرح جو ضرورت کی اس کی خوراک ہے وہ کھائے گی۔ بعد از ماہ مبارک رمضان یہ ایک فدیہ دے گی، جی، جو روزے نہیں رکھے اس کا ایک فدیہ، ہر روزے کے عوض میں 750 گرام گندم یا جو یا کشمش یا اس کی قیمت۔ اب اس کے پاس وقت ہے پورے سال، یعنی ماہ مبارک رمضان، اگلا ماہ مبارک رمضان آنے تک، اگر وضع حمل ہو جائے اور یہ روزہ رکھنے کی حالت میں آ جائے اور روزہ رکھ سکتی ہو تو یہ روزہ ادا کر دے گی، اور اس کے اوپر پھر کوئی چیز
نہیں، وہ فدیہ صرف اس لیے تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ افطار کر رہی تھی. لیکن اگر وضع حمل کے بعد بھی کمزوری رہی اور اس کے بعد مثال کے طور پہ شیردہی کا مسئلہ آیا اور اس کے نتیجے میں روزہ رکھنا مثلا ڈاکٹرز نے منع کیا، یہاں تک کہ ماہ شعبان گزر گیا اور اگلا ماہ رمضان آ گیا، جی، تو اب مرجع علی حضرت آیت اللہ علماء سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ ہے کہ اب اس کے اوپر روزہ ساقط ہو جائے گا، اسے صرف ایک اور فدیہ دینا پڑے گا. یعنی اگر خاتون وضع حمل رمضان میں روزہ نہ رکھ سکی تو وہ ایک فدیہ دے گی، لیکن اگر اگلے رمضان تک اس نے قضا کر لی تو بس وہی ایک فدیہ کافی ہے. لیکن اگر اگلا رمضان آ گیا اور روزہ نہیں رکھ سکی اسی وضع حمل یا شیردہی کے مسئلے کی وجہ سے، تو اس کا روزہ ساقط ہو جائے گا، صرف 2 فدیے یہ دے گی، ایک فدیہ رمضان میں افطار کا اور ایک فدیہ سال میں روزے کو ادا نہ کر پانے کی وجہ سے، اور پھر اس کے اوپر اب کوئی روزہ نہیں رہ جائے گا. بہت بہت شکریہ آقا. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ سب کہتے ہیں جنس پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن میں نے سوال کرا تھا، آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جنس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور سب مجھ سے منع کرتے ہیں کہ جنس پہ نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سب کو کیا جواب دوں؟ جی آقا یہ بہت کافی بچے اس طرح کے سوال اور بھی کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا جائے کہ کپڑے کی جو بناوٹ ہے وہ خاص طور سے خواتین کے لیے کیسی ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، یا کس طرح کا انداز ہو، یا صرف وہ جو ہے کہ پہن لے اوپر سے؟ تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجئے. دیکھیں، جہاں تک کسی خاص قسم کے لباس پہننے کا مسئلہ ہے، اگر اس کا بدن ڈھک رہا ہے جی تو حالت نماز میں خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو. اگر اس کا بدن ڈھکا ہوا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ جینس ہو یا کسی قسم کا کوئی کپڑا ہو. لیکن ہاں، کراہت ہے کہ انسان ٹائٹ کپڑوں میں نماز پڑھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ٹائٹ کپڑوں میں نماز پڑھنے میں کراہت ہے. اس کے بعد اس کی وجہ یہ ایک خاص ایک علت ممکن ہے، حکمت ہم کہہ سکتے ہیں، اصل علت تو خدا اور اس کے خاص بندوں کو معلوم ہے کہ انسان جب بہت ٹائٹ کپڑوں میں کوئی عمل انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے حرکات آسانی سے ادا نہیں ہو پاتی، جھکنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ذہن جو ہے وہ صحیح سے کنسنٹریشن نماز میں نہیں آ پائے گا. ایک حکمت اس کی یہ ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر وہ جینس میں پہننا کر نماز پڑھنا چاہیں تو اپنے آپ میں نماز صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ لوز کپڑوں میں نماز پڑھیں تاکہ کراہت بھی نہ رہے. وہاں جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہو سکتی، اگر وہ مجتہد ہیں تو ان کا فتویٰ ان کے اپنے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ کسی اور کی مقلد ہیں تو آپ کو ان کے فتوے پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ مجتہد نہیں ہیں تو جس کی تقلید میں اس کے حکم پر وہ عمل کریں. لوگوں کے کہنے کے بھی اس کے اوپر شریعت عمل نہیں کرتی ہے. بہت سی چیزیں غلط رائج ہوتی ہیں اور ہم اس کو دین سمجھتے نہیں. اپنے فقہاء سے، اپنے مراجع کے ذریعے سے، رسالہ توضیح المسائل کے ذریعے سے یا ان کے دفاتر کے ذریعے سے مسئلے کو پوچھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. لوگوں کے کہنے پر عمل نہ کریں. ممکن ہے انہوں نے غلط انفارمیشن آپ کو دی ہو، لیکن پھر بھی بہتر یہ کہ انسان ایسے لباس میں نماز پڑھے جس کے اندر اس کو عمل انجام دینے میں آسانی ہو. اور ممکن ہے، بہت امکان ہے کہ جو لباس پہنے جی اس سے مثلا خاتون ہے کہ اس کے جو بدن کی بناوٹ ہے وہ چھپ نہیں رہی ہے، تو ایسے میں اگر وہ لباس خالی پہنے تو نہیں، اوپر سے اگر ایک چادر پہن لے، جو آج کل نماز کی چادریں تو بہت آسانی سے اب ملنے بھی لگی ہمارے ملک میں، وہ پہن کر نماز اوپر سے اوڑھ لے تو اس کی نماز پھر کسی بھی قسم کی اس پریشانی سے وہ باہر آ جائے گی اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہو جائے. اگر بہت جلدی سے یہ اس ساری چیزوں کے لیے اسکارف جو ہے، بالوں کا کھلنا یا دکھنا، کہیں سے اگر بال نظر آ جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بال دکھانا یا دکھنا نامحرم کی موجودگی میں خاتون کے لیے جائز نہیں ہے. بالوں کو بہرحال اسے پردہ کرنا ہے، اور اگر حالت نماز میں ہے تو پھر بال بالکل نہیں دکھنے چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حسینیہ قائمہ خاتون لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کے سے مخاطب تھے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ اور سوالوں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.